نحمدہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں جو اپنے بہن بھائیوں کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں، یعنی جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، وہ ہے میاں بیوی کے درمیان سلو کس طرح کروائیں۔ اگر میاں بیوی لڑ پڑیں یا جھگڑا کریں تو ان کے درمیان سلو کروانے کا بہت ہی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آج میں آپ کو سلو کروانے کے بارے میں احادیث مبارکہ بتاتی ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ شریعت مطہرہ نے جھوٹ جیسی چیز کا ارتکاب کرنے کو بھی گوارا فرمایا ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، وہ جھوٹا ہرگز نہیں ہو سکتا جو لوگوں کے درمیان جھوٹ بول کر سلو کرواتا ہے۔ تو جب لوگوں کے درمیان جھوٹ بول کر سلو کروانے کا اتنا زیادہ ثواب ہے تو میاں بیوی کے درمیان جھوٹ بول کر سلو کروانے کا کتنا ثواب ہوگا، یعنی محرم رشتوں کے درمیان سلو کروانے کا پھر کتنا ثواب ہوگا۔ جیسے باپ بیٹا اگر آپس میں لڑ پڑیں یا ناچاکیاں دور تک بڑھ جائیں، اسی طرح بیٹی ہو، بیٹا ہو یا بہو ہو، ساس ہو، تو اگر ان کے درمیان سلو کروانی ہو تو کوئی چھوٹا موٹا جھوٹ بول کر، اچھی بات کہہ کر ایک دوسرے کے درمیان جو ہے وہ سلو کروائی جا سکتی ہے کہ فلانے نے آپ کے بارے میں اتنی اچھی بات کہی تھی، تاکہ اس کا دل نرم ہو جائے اور وہ سلو کے لیے آمادہ ہو جائے۔ یعنی سلو اس طرح کرانا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے بارے میں کوئی اچھی بات کہے تو وہ بات بیوی تک پہنچائی جائے تاکہ اس کا دل نرم پڑ جائے اور اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ یعنی اسی طرح اگر اور کوئی رشتہ ہے اور اس میں نفرتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں، اس احادیث مبارکہ کو مد نظر رکھ کر کہ ان کے درمیان چھوٹا موٹا جھوٹ بول کر کوئی اچھی سی بات ایک دوسرے کے درمیان پہنچا دی جائے تاکہ ان کا دل نرم ہو جائے اور دل کی سختیاں ختم ہو جائے اور نفرتیں اور کدورتیں ختم ہو جائیں اور ان کے دل نرم ہو جائیں اور پہلے جیسی محبت پیدا ہو جائے اور ان کے دلوں سے نفرتیں ختم ہو جائیں۔ اور اسی طرح ہم اگر ایک جھوٹ بول کر ان کے درمیان سلو کروا سکتے ہیں تو اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی نے جھوٹ بول کر کسی میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ڈالی یا کوئی اور رشتہ ہے اور اس کے درمیان جھوٹ بول کر چغلی کر ناچاکی ڈالی تو اس کا بھی دگنا چگنا گناہ ہوگا، جس کا عذاب اس کو آخرت میں ملے گا۔ دنیا میں تو ملے گا ہی کہ جتنی دیر وہ ناراض رہیں گے وہ بندہ گناہگار ہوتا رہے گا جس نے جھوٹ بول کر ناچاکی ڈالی ہے، ان کے درمیان چغل خوری کی ہے، تو آخرت میں اس کی سزا ملے گی۔ تو دنیا میں بھی اس کے ملے گی کہ وہ گناہگار ہوتا رہے گا جب تک وہ ناراض رہیں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ہمیں جس طرح جھوٹ بول کر سلو کروانا کی اجازت دی گئی ہے، تو اسی طرح ہمیں اچھے اخلاق کی بھی تلقین کی جاتی ہے کہ اگر یہاں میاں بیوی ہو، غرض کے کوئی بھی رشتہ ہو، اجنبی ہو، محرم ہو، بیٹا بیٹی ہو، ماں بیٹی ہو، تو ان سے صلح رحمی سے پیش آئیں اور اخلاقیات کو مد نظر رکھ کر بات چیت کی جائے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، کیا میں آپ کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے بھی افضل ہے؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا، کیوں نہیں، آپ کیوں نہ ہمیں ایسی چیز بتائیں جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام عبادتوں سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کیا کرو، یعنی تم صلہ رحمی کیا کرو، نرمی کیا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھا کرو، رشتہ داری کو قائم رکھا کرو، رشتوں کو جوڑو۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو صلہ رحمی کرے گا میں اس سے صلہ رحمی کروں گا، اور جو قطع رحمی کرے گا یعنی رشتوں کو توڑے گا
تو میں اسے توڑوں گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صلح رحمی کرنا بھی چاہیے اور کروانی بھی چاہیے، یعنی ہم دوسروں کے ساتھ صلح رحمی کریں بھی، نرمی کریں، ان کے ساتھ رشتے کو جوڑیں۔ اگر کوئی رشتہ نہیں بھی رکھنا چاہتا تو ہم صلح رحمی کے ساتھ اس کے ساتھ رشتہ جوڑی رکھیں، جیسے ہم صلح رحمی کرنے بھی چاہیے ہمیں اور آگے کروانی بھی چاہیے، یعنی ہمیں لوگوں کو اس کی تلقین بھی کرنی چاہیے تاکہ اللہ رب العزت اس عمل کے ذریعے ہم پر رحم بھی کرے۔ تو آج کل کے دور میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نفرتیں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں، لوگوں کے خون اتنے سفید ہو گئے ہیں کہ باپ بیٹا چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اسی طرح ماں بیٹی ہیں ناراض ہو جاتی ہیں، باتیں دور تک نکل ہو جاتی ہیں، نفرتیں کرتے کرتے بڑھ جاتی ہیں دن بدن۔ تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ احادیث مبارکہ میں ایسی چیزوں کی بہت زیادہ سخت وعید نازل ہوئی ہے، یعنی عذاب نازل ہوگا جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ دلوں میں جگہ بنانے کے لیے ایک جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، تو اگر دلوں میں جگہ ختم ہو جائے، یعنی جھگڑے بہت زیادہ بڑھ جائیں، تو اگر اسی طرح اگر میاں بیوی ہوں ان میں جھگڑے ہو جائیں تو آپ 2-4 جھوٹ بول کر ان میں صلح کروا دیں، اور ساتھ میں بھی صلح تو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ صلح کروائیں اس طرح جھوٹ بول کر۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ وظیفہ بتاتی ہوں جو بہت ہی پاورفل عمل ہے، پاورفل وظیفہ ہے، جو میں نے ایک بہن کو بتایا تھا، ایک بہن کو میں نے یہ وظیفہ بتایا تھا، ان بہن نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس سے اچھا سلوک نہیں کرتا، ہر وقت لڑائی جھگڑے کرتا ہے، فساد کرتا ہے، حتیٰ کہ اسے مارتا پیٹتا بھی ہے اور گھر سے نکال دیتا ہے۔ آج دن میاں بیوی کے درمیان بہت زیادہ جھگڑے فساد ہوتے ہیں، اور اتنے جھگڑے فساد طول پکڑ جاتے ہیں کہ طلاقوں تک باتیں پہنچ جاتی ہیں۔ لیکن ان بہن نے جب مجھ سے اس بات کو بیان کیا تو میں نے ان کو اس وظیفے کے بارے میں بتایا، لیکن جب انہوں نے وظیفہ کیا تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس وظیفے کی برکت سے آج وہ میاں بیوی خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں ہم وظیفے کی طرف کہ آج کا کون سا خاص عمل ہے، کون سا خاص وظیفہ ہے جو آپ کریں گے، اور بہت ہی وہ طاقتور وظیفہ ہے، عمل ہے، جس کے کرنے سے انشاءاللہ نفرتیں، کدورتیں محبتوں میں بدل جائیں گی۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسی بھی فرض نماز کے پڑھنے کے بعد جائے نماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے، اور کوئی بھی میٹھی چیز لے لیں، کوئی ٹافی لے لیں، کوئی گڑ لے لیں، کوئی چینی لے لیں، حلوہ لے لیں، کوئی بھی میٹھی چیز آپ لے لیں، اس میٹھی چیز کو کسی چھوٹے سے برتن میں رکھ کے اس پر یا ودود 313 مرتبہ دم کریں، اور پھر اس پر پھونک مار دیں۔ اور جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہی ہیں، اگر شوہر کے لیے کر رہی ہیں یا کسی محبوب کے لیے کر رہی ہیں، کسی بھی رشتے کے لیے اگر آپ کر رہی ہیں تو اس کو تصور میں رکھ کے اور اس پہ پھونک مار دیں، اور اسی طرح آپ کوشش کریں کہ یہ چیز وہ کھا لے، اور جب تک اس کے اندر نفرت اور کدورت ختم نہیں ہوتی آپ اس عمل کو جاری رکھیں، تو انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو خود اس کا اثر دکھائیں گے کہ اس عمل کا اثر کتنی جلدی ہوتا ہے۔ تو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل پر لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔